اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 65ویں مرحلے میں پہنچ گئی۔ حاضر رحمت من ربی، جس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے وہ استاذ العلماء، قطب وقت، مجدد دین حضرت سید شاہ احمد وجیہ الدین علوی چشتی شتاری گجراتی المعروف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت آپ کی میری تحقیق کے مطابق 902 ہجری ہے، 1496 عیسوی بنتی ہے، اور تاریخ وصال جو ہے آپ کی جمہور کے مطابق 997 ہجری ہے، 16 جنوری 1589 جو ہے یہ بنتی ہے۔ الشیخ عبد القادر گیلانی الغوث العظم جو ہیں ان سے 432 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور آج 2014 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 438 سال ہو چکے ہیں۔ قمری سال کے مطابق آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 95 سال بنتی ہے۔ شمسی اور قمری میں فرق ہوتا ہے۔ تحقیق کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے پہلے میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین مفسر قرآن سید محمد مدنی میاں مدہ ذلہ العالی، اخبار الاخیار شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی کی، اور صاحبزادہ شاہ من اللہ علوی مدہ ذلہ العالی۔ یہ ذرائع ہیں، باقی حاضہ رحمت من ربی، اللہ کا فضل شامل حال۔ تو معمول کے مطابق جب ہم گفتگو شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم نام کے اسما جو ہیں وہ جو لفظ شامل ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں، آپ کا اصل نام تو احمد ہے، لیکن وجیہ الدین کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ یہ جو وجیہ الدین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا سامعین، بزرگوں کے جو نام ہیں یہ نام بھی الہامی ہوتے ہیں۔ اس نام کے اندر یا تو ان کا مرتبہ ہوتا ہے یا ان کی ڈیوٹی جو وہ کر چکے ہیں وہ واضح ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ نام عطا کر دیتا ہے، وہ نام ان کا مشہور ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، نظام الدین اولیاء، نظام الدین والملت والاولیاء، یہ نام یوں ہے اصل میں، کیونکہ صرف تنہا اولیاء جو ہے وہ کچھ معنی نہیں دیتا۔ نظام الدین والملت والاولیاء یا نظام الدین و محبوب الاولیاء۔ آپ کا نام جو ہے، جو نظام الدین مشہور ہوا، یہ آپ کی تنظیم پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کا نام کیوں؟ 500 علماء کرام کو آپ بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، اور آپ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم بنایا تھا، سبحان اللہ۔ اگر آپ سٹڈی کریں تو ایسا سسٹم میں چاہتا ہوں کہ اگر آج خانقاہوں میں ہو جائے تو خدا کی قسم پھر سے خانقاہوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی جیسے باہو نام ہے، تو نام جب ولیوں کا رکھا جاتا ہے، معین الدین یہ جو نام مشہور ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کام کی نشاندہی کرتا ہے۔ واقعی آپ نے دین کی مدد کی، اتنی مدد کی آپ کی کہ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کا نام مشہور ہوا محی الدین، وہ نام کے اندر جو ہے وہ آپ کی خدمت اور آپ کی جو آپ نے کام کیا دین کے لیے۔ تو نام جو پڑتا ہے ولیوں کا، اس نام کے اندر بھی ان کا مرتبہ واضح یا ان کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ یہ نام بھی بڑے الہامی ہوتے ہیں۔ وجیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ الوجیہ کا معنی ہوتا ہے قوم کا سردار۔ الوجیہ کا معنی، یہ جو الوجیہ ہے یہ وجہن اصلاً واو جیم ہا، یہ اس کا مادہ ہے۔ الوجیہ کا معنی آبرو والا، مرتبے والا، اور اس کی جمع ہوتی ہے وجہا۔ اور وجیہ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ بچہ جو پاؤں کے بل پیدا ہو اسے بھی وجیہ کہتے ہیں۔ اور وجیہ کا معنی دو رخی چادر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ وجیہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ کہا، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑی منزلت والے تھے۔ تو ایک مرتبہ لفظ وجیہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو وجیہ کہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40 کے اندر جب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا
کہ میں بشارت دیتا ہوں تمہیں بیٹے کی، ایک لڑکے کی، نام اس کا کیا؟ وہ کلمۃ اللہ ہے، نام اس کا مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم ہے. اور اگلا جو لفظ استعمال کیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ جو بچہ ملے گا تمہیں وہ وجیح ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑی قدر و منزلت والا ہوگا. تو دیکھیے اب یہ لفظ وجیح سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نام جب سمجھ میں آتا ہے تو بندے کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور خاص طور پر اولیاء کرام کا. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی تو اپنے نام کی خیال ہی نہیں رکھتا. وجیح وجہن، وجہن وہ چیز جو نمایاں ہو. تو وجہن کا لفظ وضع کیا گیا تھا کہ وہ اس چیز کے لیے جو چیز نمایاں ہو. بعد میں یہ استعمال ہونے لگ گیا فیس کے لیے، چہرے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی باڈی کے اندر یہ نمایاں ہوتی ہے. جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا ملتے ہیں تو سب سے پہلے چہرے پہ نظر پڑتی ہے. اگر وہ انسان ہے تو وہ چہرے کو دیکھے گا. گفتگو ہوتی ہے تو چہرے کی طرف نگاہ پڑتی ہے. تو وجہن وہ چیز جو نمایاں، اس کے لیے چہرے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. پھر وجیح، اور واقعی شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعی وجیہ الدین ہے، اس لیے کہ آپ اس قوم کے سردار ہیں جو دین کی خدمت کرنے والی ہے. وجیہ الدین کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ وجیہ الدین وہ ہستی جو دین کی خدمت کرنے والی قوم کی سردار ہے. اور یہ واقعی آپ کا نام زبردست ہوا. تو ایک رسالہ ہے گجراتی زبان میں چھپا ہے، اس کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ اصل نام آپ کا احمد تحریر کیا گیا. تو یہ لفظ اکثر لوگ احمد کہتے ہیں، یہ احمد نہیں ہوتا، یہ احمد ہوتا ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے، احمد. اللہ اکبر جل شانہ. ہم اولیاء کرام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، کتب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دو چیزیں بعض اوقات جو ہے نا وہ میچ کر جاتی ہیں، ایک کرامات اور ایک ان کے نام. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام ایک ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا، جو شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، شاہ محمد غوث گوال یاری، یہ شاہ محمد غوث نام کے کتنے ہی بزرگ ہیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ جو مشہور ہیں میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ واضح ہو جائے. تو وجیہ الدین کے نام کے اولیاء کرام جو ہیں وہ دو اور مشہور ہیں. اب فرق کیا ہے؟ ایک ہیں وجیہ الدین، ان کے نام کے ساتھ عثمان سیاح آتا ہے، وہ دہلی کے ہیں. آپ کا پورا نام شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی ہے اور یہ دہلی میں ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ جب میں گفتگو کروں تو آپ جو وہاں دہلی میں رہنے والے ہیں وہ ان کو نہ سمجھ لیں. تو یہ جو تھے وجیہ الدین عثمان، یہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ملتان جا کر ان سے فیض حاصل کیا، وہاں ان کے پاس رہے. پھر یہ سیاحت کو نکل گئے اور جب اب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے اندر پرانے دور میں یہ سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا کہ ویزا لو، پاسپورٹ لو. تو جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ مجاوری ضرور کرتے تھے، خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر رہتے تھے، وہاں سے پھر ان کو فیض ملتا تھا، پھر وہ مختلف جگہوں پہ نکل جایا کرتے تھے. یہ طریقہ اب تو زیادہ تر رہنے نہیں دیتے. یہ مکہ کے اندر رہ رہے تھے. تو ایک دن طواف کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام، یہ جن کو ہم کو خضر کہتے ہیں نا، خضر یہ زبان سے نکل جاتا ہے لیکن ایک دفعہ یاد رکھ کر لیجئے، میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے. جو اہم ہوتا ہے وہی ہم بولتے ہیں، لیکن جب دھیان دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ یہ خضر ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ طواف کے دوران یہ ان کو مل گئے. انہوں نے ان کو دیکھتے ہی اپنا امامہ جو ہے، اپنی پگڑی دستار جو ہے وہ ان کو عطا کر دی اور کہا کہ آپ جو ہیں دہلی چلے جائیے. تو آپ جب دہلی تشریف لائے تو دہلی میں اقتدار جنگ تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا. معاملہ جب ٹھنڈا پڑا تو آپ اپنے تصوف کی چادر کو اوڑھ کے پڑے رہے. صوفیوں کو کیا کام سیاست سے، صوفیوں کو کیا کام اس سے وہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صوفی سیاست کی دشمنی کرتے ہیں، نہ، وہ اقتدار کو خود حاصل نہیں کرتے، لیکن اقتدار اچھے لوگوں کو پہنچ جائے یہ وہ کوشش کرتے ہیں. پھر سن لیجئے میرا جملہ، اولیاء کرام خود اقتدار حاصل نہیں کرتے، اقتدار کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے وہ اس میں کوشاں رہتے ہیں. اب معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا، لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو ملے، اس کی خام میں جا کر پہنچے، کہنے لگے آ جا کر حملہ کر اور اقتدار تجھے ملے گا. شاہ محمد غوث گوال یاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا، لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو مل جائے اس پہ کوشاں رہے. تو ہمایوں کو کہا کہ تم آؤ اور آ کر حملہ کرو. اب یہ چیز ساری ختم ہو چکی ہے. تو اولیاء کرام خود اقتدار میں نہیں جاتے، یہ بات یاد رکھیے. وہ لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ایسے آدمی کو چنتے ہیں کہ جو ایک اچھا اور قابل آدمی ہوتا ہے. آپ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح جو ہیں آئے، اپنے تصوف کی چادر اوڑے پڑے رہے. سلطان غیاث الدین تغلق کی حکومت آ گئی، تخت پر وہ بیٹھ گیا.
تخت پر جب براجمان ہوا تو یہ تغلق جو ہے یہ صوفیہ کا شروع میں دشمن ہو گیا تھا. کیوں ہوا دشمن؟ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا یہ دشمن کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے وہ صوفیہ پہنچے کہ جو صرف تصوف کا لبادہ اڑے ہوئے تھے لیکن تھے وہ جھوٹے. تو آپ جب کسی ایسے گروپ سے ملتے ہیں کہ جو دھوکے باز ہو تو پھر آپ اس گروپ کے اصلی آدمیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو سلطان غیاث الدین تغلق کا واسطہ پڑا, اس نے اعلان کر دیا کہ قوالی سننے, جو قوالی سنے قید کر دو, جو قوالی گائے زبان کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ خسرو خان نے پیسے جب بانٹے تو ان صوفیاء نے بھی ان سے پیسے لیے. تو سلطان غیاث الدین تغلق نے نام لکھ لیے ان لوگوں کے جو پیسوں کے پجاری ہیں, ان کے نام لکھ لیے, کس نے کتنے پیسے لیے, کس نے کتنے پیسے لیے. تو شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا مراقبے میں استغراق میں رہتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قوال حسن قوال تشریف لائے, میر حسن قوال تشریف لائے, بڑے مشہور قوال تھے. تو آپ نے کمرہ بند کر دیا, کمرہ بند کر کے کہنے لگے, حسن کوئی کلام سنا تو کلام کان میں سنا, کہ گورنمنٹ کی طرف تو پابندی ہے, طرف سے پابندی ہے, سنا کان میں سنا دے. انہوں نے شعر پڑھا, زاہد از دین برآمد و ملا سما, کافر محمدی شد و صوفی چنا کے ہست. یار کیا کتنے عرصے کی رکی ہوئی تھی کیفیت, تو بس وجد آ گیا, دروازہ کھول دیا, فرمایا لگا اونچا پڑا. جب اور اونچا پڑا بس گلی میں نکل گئے, گلی میں نکلے تو فرمایا لگے بلند پڑھتے جاؤ. اب کیا تھا, جس صوفی کے کان میں پڑے, جو آدمی ہو اتنا اثر اس کے اوپر ہوتا جائے وہ آپ کے ساتھ نکلتا گیا. بھئی ایک کارواں بن گیا, ہزاروں لوگ, کین یو بلیو, ہزاروں لوگ اس ایک مصرے کی وجہ سے, ہزاروں لوگ, اور آپ کے نکلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. بس وہ شعر پڑھتا جائے اور آپ وجہ, ہر ایک کو وجہ ہو ہاں کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی. کے ساتھ جب لوگ شامل ہوئے تو دہلی سے تغلق آباد جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہے, لیکن مجمع اتنا ہو گیا کہ ان کی آواز تغلق آباد تک جانے لگی. سلطان غیاث الدین پوچھتا کیا ہوا؟ کہنے لگی سارے صوفی اکٹھے ہو گئے, قوالی ہو رہی ہے اور وہ وجد کر رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں. کہنے لگا ان کا سرگرہ کون ہے؟ کہا سب سے آگے شیخ وجیہ الدین سیاح عثمان سیاح ہیں. کہنے لگا اچھا ذرا دفتر لے کر آؤ, چیک کروں میں کتنے پیسے لیے اس نے, یہ بھی تو انہی جیسا ہی ہوگا. دفتر میں دیکھا, رجسٹر میں دیکھا تو کہیں بھی نام نہیں تھا ان کا, کہیں نام نہیں ہے. یار اس نے پیسے نہیں لیے, بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نام کا جو بزرگ ہے اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے. بڑا متاثر ہوا, خود نکلا دربار سے باہر, کہنے لگا لے کر آؤ. دربار میں بٹھایا. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے, شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک سلطان کے دربار میں سما ہوتا رہا. نماز کے ٹائم میں وقفہ ہو, نماز ادا کرے, پھر سما, پھر نماز, پھر سما, پھر نماز پڑھنے کے بعد سما. 3 دن تک سارے لوگوں کو جتنے ان کے ساتھ سب کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر جل جلالہ. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی سما جو ہے وہ آج کے بعد پابندی اس سے ہٹائی جاتی. تو یہ ہیں شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح دہلوی ہیں. یہ 737 ہجری میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے. میں ذرا فرق کر جو, میں اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں شیخ شاہ وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ پہ, لیکن میں ذرا, اور دوسرے وجیہ الدین جو مشہور ہیں وہ یوسف نظامی چشتی ہیں. یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, اور انہوں نے اپنا جسم اتنا لطیف کر دیا تھا کہ ہوا میں اڑا کرتے تھے, اور یہ 729 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تو کچھ سمجھ گئے. میں نے اس لیے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام سید شاہ وجیہ الدین, اصل نام محمد ہے, وجیہ الدین علوی شتاری گجراتی رحمت اللہ علیہ. آ جائیے اب لفظ علوی کے اوپر. مجھے کل ہی فیس بک کے اوپر ایک میسج آیا تھا میرے پیج پر کہ یہ علوی ہیں تو پھر سید کیوں لکھا ہے. بات اب کی بالکل بجا ہے, اور میرے پیر و مرشد نے بھی تقریر کرتے ہوئے یہی کہا, سید مدنی میاں نے بھی. کہنے لگے کہ بھائی میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ جب علوی ہے تو پھر سید کیوں. تو میرے مرشد نے جو کہا ہے وہی میں آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر, یہاں جس کے نام کے ساتھ علوی ہو تو پھر سید نہیں لکھتے تھے. یہ تھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اب لکھتے ہیں. اب سید لکھ کر آگے علوی کر دیتے ہیں. شروع میں کیا ہوتا تھا کہ جو علوی لکھتا تھا وہ سید نہیں لکھتا تھا. کیوں؟ ہمارے عجم کے اندر,
ہمارے عجم کے اندر جس نام کے ساتھ علوی لگتا ہے اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کتابوں کے اندر، کتب کے اندر، کہ وہ مولا علی کا بچہ تو ہے، لیکن مولا علی کا وہ بچہ یا تو حضرت عباس کی اولاد میں سے کسی جگہ سے آیا یا وہ محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے کسی جگہ سے آ گیا، تو اسے ہم علوی کہہ دیتے ہیں کہ باپ مولا علی ہے لیکن ماں جو ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں عجم کے اندر ہے، عجم میں۔ لیکن میں بھی پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ سید وجیہ الدین، سید احمد وجیہ الدین علوی حسینی شتاری رحمۃ اللہ علیہ، تو بھائی سید صاحب کیوں لگتا ہے؟ تو میرے مرشد نے جو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، جنہوں نے مجھے امریکہ کے اندر خلافت عطا فرمائی تھی 2001 کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کتب کا مطالعہ کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ عجم کی تعریف جو ہے وہ اور ہے اور عرب کی تعریف اور ہے۔ عرب والے لوگ جو ہیں وہ امام حسن حسین کی اولاد کا جو ہو اس کو علوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے مجھے فیس بک پہ کوشچن کیا یہ جواب سن لیجئے کہ یعنی عرب کے اندر جو امام حسن و حسین کی اولاد میں سے ہو کسی ایک اسے کو علوی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا، واضح یہ ہوا کہ ہر سید جو ہے وہ علوی ہے، لیکن ہر علوی، یہ میری تحقیق ہے، ہر علوی سید نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ امام حسن و حسین کی اولاد سے نہ ہو لیکن جو سید ہے وہ علوی ضرور ہے، وہ امام حسن یا حسین کی اولاد میں سے ہوگا۔ اسی لیے جب ہم ان کا نام پڑھتے ہیں تو یہ کتب استاذ الاساتذہ مجدد دین حضرت سید احمد وجیہ الدین علوی شتاری حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ چشتی بھی آتا ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے آپ کا جتنا خاندان ہے وہ زیادہ تر چشتی سلسلے سے وابستہ تھا اور انہی سے ان کی عقیدت تھی۔ آپ ہیں کہ آپ کی عقیدت بھی جو ہے وہ پہلے ابو اسحاق مغربی سے تھی، لیکن بعد میں آپ نے جو طریقت کے منازل جو ہیں وہ طے کی ہیں وہ شاہ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے طے کی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شتاری لگنے لگے۔ اب آ جائیے شتاری کیا ہے؟ تو شتاری سلسلہ نیا سلسلہ نہیں، مگر نام جو ہے وہ نیا ہے۔ اس سلسلہ کے بانی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی۔ اسی سلسلے کو ایران کے اندر جب آپ جائیں گے تو عشقیہ کہتے ہیں، اور اسی سلسلے کو روم میں جب آپ جائیں گے تو بستامیہ کہتے ہیں، اور اسی سلسلے کو جب آپ ہندوستان میں جائیں گے تو اس کو شتاریہ کہتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شتاریہ سلسلہ نیا نہیں ہے، نام نیا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر اس سلسلے کو جو لے کر آئے ہیں وہ شیخ سراج الدین عبداللہ شتار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 5 واسطوں سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے، اور آپ 890 ہجری میں ایران سے ہندوستان آئے، اور آپ کا مزار جو ہے وہ مالباغ میں ہے۔ آپ ان کا مزار دیکھ کر بڑے حیران ہو جائیں گے، بالکل سادہ درخت اگا ہوا ہے، سادہ آپ کی قبر ہے۔ دیکھیے مجھے ایک جگہ ان کا شجرہ طریقت جو ہے وہ یوں ملا، حضرت عبداللہ شتاری خلیفہ تھے حضرت شیخ محمد عارف کے، اور یہ خلیفہ تھے شیخ محمد عشقی کے، یہ خلیفہ تھے شیخ باخدا کلی کے، یہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن کے، یہ خلیفہ تھے ابو المظفر مولانا ترک کے توسی کے، یہ خلیفہ تھے با یزید کے، یہ خلیفہ تھے شیخ مغربی کے، اور یہ خلیفہ تھے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ آپ نے ان سے فیض لیا تھا، اور میں ان کی ہسٹری کے اندر بیان کر چکا ہوں، آپ جا کر یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ تو عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ انڈیا کے اندر اس سلسلے کو لے کر آئے، انہیں بانی سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا مالوا کے اندر جو ہے وہ آپ کا روزہ آتا ہے۔ آپ جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو شتاریہ سلسلے کے یہ بانی کی ذرا تبلیغ کا طریقہ دیکھیے۔ آپ نقارہ بجایا کرتے تھے۔ پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا، وہ نقارہ جو ہے نا وہ بجاتے تھے، بجانے کے بعد لوگ جو ہے کسی بڑی سی جگہ مین جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر تو نقارہ کو بجایا جاتا تھا، لوگ اکٹھے ہو جاتے پھر اعلان کرتے۔ تو آپ نقارہ بجا کے کہتے تھے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے کہتے آؤ اگر کوئی اللہ کا طالب ہے تو آ جائے تاکہ میں اسے اللہ سے ملا دوں۔ تو اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں شیخ سید وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شتار کا معنی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ تیز لائٹ کو کہتے ہیں، سپیڈ۔ پنجاب پاکستان کے اندر اور بھی معنی ویسے اس کے ہیں۔ پنجاب پاکستان کے اندر بابا بلے شاہ پنجابی، جو یہ ایون کہ ہندوستان کا جو پنجاب ہے وہاں کے بھی جو لوگ ہیں جو، اور پاکستان کے اندر بھی جو بابا بلے شاہ کے نام کو جانتے ہوں گے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شتاری ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرید ہیں بابا شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ کے، اور وہ شتاری تھے۔ تو شیخ وجیہ الدین علوی روحانیت میں جو آپ نے سفر طے کیا اور جو منازل آپ نے پائیں، وہ اسی سلسلہ شتاریہ کو اختیار کیا، اور آپ کے رہنما تھے شاہ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ کا نام جب لیا جاتا ہے سید احمد وجیہ الدین شتاری گجراتی، ایک لفظ گجراتی بھی آتا ہے، یہ گجرات کیا ہے؟ تو جہاں لوگ جو رہنے والے جہاں کے ہوتے ہیں ان کو تو لفظوں کا معلوم ہوتا ہے، لیکن جو دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے۔ اب جو پاکستان کے اندر گجراتی ہیں، تو پاکستان میں جو لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے شاید وزیر آباد سے آگے جو شہر ہے وہ نہیں۔ یہ دو گجرات ہیں، ایک گجرات پاکستان کے اندر ہے، ایک گجرات انڈیا کے اندر ہے، یعنی یہ مین بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو جو انڈیا کے اندر ہے وہ اسٹیٹ ہے، وہ ریاست ہے۔ تو ملک انڈیا کی اسٹیٹ گجرات تقریباً 60 ملین لوگ ہیں، آبادی ہے اس کی، اور اس ریاست کا ذکر جو ہے وہ 2000 سال قبل یونانی کتب کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن خیر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ریاست سے قطب وقت، مجدد دین، استاذ الاساتذہ سید احمد وجیہ الدین شتاری گجراتی رحمت اللہ علیہ اس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا مزار جو ہے وہ احمد آباد خانپور وہاں ہے آپ کا مزار۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی۔ اور جو گجرات ملک پاکستان، یہ صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے اور ضلع ہے۔ اس کی بنیاد کہتے ہیں کہ راجہ بچن پال نے رکھی تھی، جو گرجار تھا۔ اور گرجار میں آپ کو بتا چکا ہوں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کے اندر کہ یہ گجر جو ہے یہ اصل میں کیا ہے۔ تو گرجار جو تھا، گرجار بعد میں گجر بن گیا۔ تو ایک ریزن گجرات کے نام کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں زیادہ تر آبادی ان لوگوں کی ہی ہے کہ جو گرجار تھے، اور گرجار وہ قوم ہوتی ہے کہ جو گائیں بکریاں یہ چیزیں پالتے، تو وہ گرجار مرور زمانہ گجر بن گیا۔ اور جو پاکستان کے اندر گجرات ہے، اس کے بارے میں شاہ دولہ کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں گجر اور جاٹ دونوں قومیں یہاں بات تھی۔ دونوں قوموں نے پیسہ دے کر شہر کی ترقی کے لیے کام کیا، ڈونیشن دیا، تو گجر اور جاٹ ان دونوں کے نام پر گجر جاٹ ہو گیا۔ تو وہ گجر جاٹ جو ہے مرور زمانہ کی وجہ سے بعد میں گجرات ہو گیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گجرات کا یہ ہے کہ اسے گجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ گرجار یعنی وہ علاقہ کہ جہاں گجر حکومت کرتے رہے، یعنی گرجار جو ہے وہ حکومت کرتے رہے۔ تو خیر گاڈ نوز بیٹر، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو گجرات کے اندر ہمارے سید احمد وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے باعث برکت۔ ایک اور نام آپ کے ساتھ جو آتا ہے، لقب آتا ہے، وہ علی الثانی۔ اگر بظاہر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو دوسرا علی، ویسے تو حضرت علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، دوسرا علی نہیں ہو سکتا، حضرت علی کا ثانی نہیں۔ کوئی اور بندہ یہ کہتا کہ یہ علی کا ثانی ہے تو ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں چلتا ہے، ان کے بیٹے ہیں چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال اٹھے گا کہ شیخ وجیہ الدین گجراتی جو ہیں ان کے ساتھ علی الثانی کیوں آتا ہے؟ تو میں ایک ریزن بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے کہ مولا علی جو ہیں کس چیز کے اندر ان کو مرتبہ حاصل تھا، سوچیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذہن فوراً گیا ہوگا، لا سیفا الا ذوالفقار، گیا نا؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چلیے۔ ہاں اب ذہن میں آیا، وہ کیا؟ علم، باب العلم۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اندر وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اقرار کرتے ہیں لولا علی لہلک عمر، سمجھا گی نا؟ تو علم ایک ایسی شعبہ ہے کہ جس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بڑے مرتبے پہ دیکھتے ہیں۔ وہ علم دیا کس نے تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ جاؤ شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے۔ تو علی الثانی کہنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے مولا علی کو علم میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ عطا کیا، اسی طرح شیخ سید احمد وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم میرے نبی نے ڈائریکٹ عطا فرمایا۔ اب آپ سنیں گے، پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم اولیاء کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہو، یہ ہیں اولیاء کرام۔ جاہل ولی نہیں بنتا، تو دھوکے باز تو ہر فیلڈ میں ہیں، مولویوں میں بھی ہیں، بزنس مینوں میں بھی ہیں، سیاست دانوں میں بھی ہیں، ہر چیز میں۔ اصل چیز دیکھو، اصل کیا ہے؟
آپ کو علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اب وہ کیسے؟ شیخ وجیہ الدین کو آپ کو علم سے بڑا پیار تھا. آپ کے ایک استاد محترم دنیا سے چلے گئے, آپ نے سمجھا پتہ نہیں وہ ساتھ علم لے گئے ہوں گے جو مجھے دے کر نہیں گئے. آپ اسی غم کے اندر مبتلا رہے, پریشان رہتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یوں ایک کاغذ عطا فرمایا اور فرمایا سن وجیہ الدین, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لسٹ لے لے, جتنے علوم و فنون ہیں تمام کا نام لکھا ہوا ہے, یہ سارے کے سارے علم ہم نے تمہیں عطا کیے. اب سمجھ آئیے علی ثانی کی علم کے سلسلے میں اس ولی کامل کو علم عطا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر عالم دین ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. اب آ جائیے, نام پہ کچھ گفتگو ہوئی, اب ابتدائی حالات آ جائیے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے آئے, کون ہیں, کس طرح زندگی گزاری. کیونکہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طرز زندگی کو جاننا ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح زندگی گزاریں. یمن کے بارے میں سنا ہم نے, یمن سعودی عرب کے بارڈر لگتا ہے. یمن جو ہے یہ ولیوں کا گڑھ ہے, میرے نبی کے عاشقوں کا گڑھ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی نا, اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا, یہ کیوں دعا کی تھی؟ آپ نے اپنی دعا کے اندر یمن کا ذکر کیا تھا. وہ یمن کا, اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن کر بھی یمن میں گئے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یمن ولیوں کا شہر ہے. ویسے کرنی بھی یمنی ہے, یہ یمن ولیوں کا شہر ہے. شام نبیوں کا شہر ہے, شام میں نبیوں کی برکت, ابدال وہاں رہتے ہیں, اس لیے دونوں کی دعا کی. تو یمن میں سید وجیہ الدین شتاری علوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد جو پرانے ہیں وہ یمن میں رہتے تھے, یمنی تھے. وہاں سے ایک بچہ جن کا نام سید بہاؤدین حسینی ہے وہ چلے مکہ میں آئے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اولیاء کرام پرانے مکہ میں ضرور آتے تھے, مکہ میں, بیت المقدس میں, ان جگہوں میں, شام میں, ان میں وہ ضرور جایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں علم پڑھنے کے بعد سیاحت کرتے, سیاحت کے بعد وہ پھر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے. تو سید بہاؤدین جو ہیں یہ وہاں مکہ میں مکہ کی مجاوری اختیار کر لی. لوگوں کو پانی پلانا, صفائی کرنی, لوگوں کی خدمت کرنی, عبادت کرنی. پھر آپ کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ سے, جاؤ تم ہندوستان کی طرف چلے جاؤ. یہ جو حکم ہوتا ہے نا, جب ہم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا, نبی نے کہا, اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹے ہو تو آواز آتی ہے, ایک ہی چیز بار بار آتی, فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, بار بار یہی حکم آتا ہے. یا کچھ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس ماحول سے اشارہ ملتا ہے کہ تم چلے جاؤ, وہ بھی اللہ بھیجتا ہے. کوئی آدمی آ جائے گا یا آپ کا مرشد جو ہے وہ آپ کو حکم دے دیتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب کہا جاتا ہے نا اللہ نے حکم دیا تو اس کا مطلب وہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ وہاں سے پھر ہندوستان کی طرف چلے. اب ہندوستان میں آئے تو سید بہاؤدین ہیں حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے ہندوستان میں آئے. یہاں آ کر آپ نے دین کا علم پھیلایا. آگے آپ کی نسل جو ہے وہ چلی اور آپ کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو آپ زیادہ تر آپ کا خاندان جو ہے وہ عدالت میں جج ہوتا تھا اور مسجد میں امامت اور خطابت اور تدریس یہ سلسلہ آپ کا خاندان کرتا تھا. تو سید بہاؤدین جب تشریف لاتے ہیں تو سید بہاؤدین, ان کے بیٹے عطاء الدین, ان کے بیٹے عماد الدین, ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا شیخ سید نصر اللہ, شیخ قاضی نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ. شیخ قاضی نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید احمد وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پورا خاندان جو ہے عالموں کا خاندان ہے. اس دور کے اندر جو قاضی لگتا تھا نا وہ عالم ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ چونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا تو ظاہر ہے وہ پڑھنا پڑتی تھی, قرآن اور حدیث پڑھنا پڑتا تھا. اس کے بعد جج لگیں گے. آج کل جج قرآن حدیث نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فیصلہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں دینا. اس نے فیصلہ جو ہے وہ دوسرے یورپ, امریکہ, اس کے لا کے مطابق دینا ہے. تو پھر وہ ان کو پڑھتا ہے, اس لیے اس کو قرآن حدیث کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ غلط ہے کہ عدالتوں میں فیصلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے, کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا فیصلہ. اگر اس کے مطابق فیصلہ ہو تو پھر عدالت کے اندر جج جو ہیں وہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ عالم دین ان کے والد گرامی قاضی نصر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے, عالم دین, جید عالم دین. کیونکہ اس دور میں قاضی
اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل امام لگا دیا جاتا ہے، قاضی کو بڑا کچھ پڑھنا پڑتا تھا. تو چمپانیر میں شیخ نصر اللہ حسینی قاضی تھے. گجرات ریاست کے سلاطین آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، نام رکھا احمد وجیہ الدین. 902 میں پیدا ہوئے اور ایک روایت ہے 910. چمپانیر میں پیدا ہوئے، پھر آپ موو ہو گئے احمد آباد میں. احمد آباد میں موو ہوئے، یہ تقریباً 148 کلومیٹر کا فاصلہ ہے چمپانیر سے احمد آباد. آپ کی پرورش ہونے لگی. وہ لوگ ماں باپ بھی بڑے عظیم ہوتے تھے، ان کے شب و روز کے اندر بچے کے لیے تربیت ہوتی تھی. لیکن شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، یہ تکوینی ولی ہے. آپ نے ایک دن ماں کا دودھ نہیں پیا. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچے کے دودھ پینے کا ٹائم کیا ہے. آپ نے دودھ نہیں پیا. دوسرے دن آپ نے پھر دودھ نہیں پیا. ماں بڑی پریشان، بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا. اسی وقت تیسرے ٹائم جب آپ نے کچھ اپنی کیفیت پہ غور کیا کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا ہے، تو آپ بے وضو تھی. تیسرے دن آپ نے وضو کر لیا. وضو جب کیا تو بچہ دودھ پینے لگ گیا. آپ وہ ماں بھی ولیہ ہوتی تھی، کچھ ذہن میں آیا. آپ نے پھر تجربہ کرنے کے لیے ایسا کرا کہ جب بچے کے دودھ پینے کا وقت آیا، آپ نے وضو نہیں کیا، بچے نے پھر دودھ نہیں پیا. تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں میں جب آپ کا وضو نہیں ہوگا میں دودھ ہی نہیں پیوں گا. تو ماں بے وضو ہوتی تھی. بے وضو یہ تو ہم نارمل حالت ہے لوگوں کی. تو پھر جتنا 2 سال آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو والدہ ماجدہ ویسے تو خود ولیہ کاملہ ہیں، وہ احتیاطاً پھر وضو فرماتی. پہلے وضو فرماتی تب جا کے شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتی. یار کیا برابری کرو گے تم علماء کرام کی، ان علماء کرام اور اولیاء کرام کی کہ جن کی ماں نے 2 سال تک بے وضو دودھ نہیں پلایا، وہ باقی حالت میں بے وضو کھانا کیا ایسا پکاتی ہوں گی؟ نہیں، وضو رہتی تھی. اب آپ کی تعلیم جو ہے وہ شروع ہو گئی. پہلی تعلیم آپ کے والد گرامی شیخ قاضی نصر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آپ کی والدہ فرما رہی ہیں. لیکن جب آپ کی عمر 5 سال ہوتی ہے تو اب باپ جو ہے، باپ سے بیٹے کم پڑھتے ہیں. 5 سال کی عمر 907 میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے داخل کر دیا. آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس دور میں تو گھر کی زبان ہی فارسی ہوتی تھی، اور چونکہ آپ قاضی کے بیٹے ہیں عربی زبان بھی آپ کو آ رہی ہے. لیکن اب آپ علوم و فنون پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے چاچا علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، معقول و منقول، اور آپ کے ماموں زبردست عالم. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ گھرانہ کتنا بڑا گھرانہ تھا اس دور کا. آج کے 438 سال گزرنے کے بعد ہم ان کا نام لے رہے ہیں، تو خود سوچو کہ اس دور کے اندر یہ خاندان کتنا عظیم خاندان ہوگا. آج بھی ماشاءاللہ اس خاندان کے ثبوت جو ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اپنے چچا سے اور اپنے ماموں سے علوم و فنون سیکھ لیے. اس کے بعد علامہ محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا. اور ہوش سنبھالتے ہی شریعت کے اوپر پکا علم، جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے. سنتے جائیے یہ باتیں، جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے. حلال و حرام کی گفتگو بچپن میں پڑھ لی. اس گفتگو کے اوپر جب آئے تو پتہ نہیں کیا ایک دن ذہن میں آیا، گھر کا کھانا چھوڑ دیا. شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کا کھانا چھوڑ دیا. 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گئے. روزہ رکھ رہے ہیں، اور جب کبھی بڑی شدید بھوک لگتی تو جنگل میں جاتے، پتے کھا لیتے یا کوئی وہاں کا پھل کھا لیتے. اب سارا دن جو بچہ پڑھتا رہے، رات کو عبادت کرے، کھانا وہ کھائے نہ ٹھیک طریقے سے پراپر کھائے نہ، کمزور تو ہوگا. آپ کے والد گرامی شیخ نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی. کہنے لگے بیٹے میں تجھے کچھ کمزور دیکھ رہا ہوں. انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ بیٹا گھر سے کھانا ہی نہیں کھا رہا. مجھے کہنے لگے وجیہ الدین بیٹے کھانا کیوں نہیں کھاتے گھر؟ جواب سنیے گا، ذرا جواب سنیے گا. عرض کرنے لگے ابا مجھے آپ کے کھانے میں شک ہے، مجھے آپ کے کھانے میں شک سا لگا. کہا بیٹے شک کیا لگا؟ کہا ابا آپ قاضی ہو، قاضی جج ہوتا ہے، جج کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو آپ بازار سے جب گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نہیں جاتے، آپ کے ملازم جاتے ہیں. وہ ملازم مجھے ایسے شک پڑتا ہے کہ جب وہ دکان سے سودا لیتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ قاضی کے نام کی وجہ سے دکان والا پیسے کم لیتا ہو یا پیسے ہی نہ لیتا ہو. تو مجھے اس سے لگا
کہ آپ کا کھانا مکمل طور پر جو ہمارے گھر میں پکتا ہے آپ کے عہدے کی وجہ سے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہو اور وہ پراپر نہ آتا ہو. اب ذرا جملہ سنیے گا. آپ کے والد گرامی سید شیخ نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے, کہنے لگے بیٹے آج تک ایک لقمہ حرام کا نہ میری باڈی میں آیا ہے نہ ہمارے گھر میں کبھی آیا. کہا ابا آپ اتنی دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو؟ جواب سنیے گا. شیخ وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابا آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک لقمہ حرام کا نہیں آیا؟ کہنے لگے بیٹے اگر کھانے پہ میں دھیان نہ دیتا ہوتا تو اگر میں کھانے پہ دھیان نہ دیتا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ تیرے جیسا بیٹا مجھے عطا نہ فرماتا. اللہ اکبر. اس لیے یہ ولیوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کھانے پہ دھیان. لقمہ کیا جا رہا ہے؟ ایک لقمے کا 40 دن تک باڈی کے اندر اثر رہتا ہے, ایک لقمے کا. تو شیخ وجیہ الدین بچپن ہی سے بجا نام رکھا آپ کا, سبحان اللہ. وجیہ الدین اس میں بمسمہ دین کی سر بلندی ہے یہ, اور دین کو سر بلند کرنے والی قوم کے سردار ہیں, صحیح نام رکھا. 907 سے 935 ہجری تک آپ نے علوم حاصل کیے, یہاں تک کہ 60 سے زیادہ علوم میں دسترس حاصل کر لیا. 60 سے زیادہ علوم کیا. علامہ امام الدین محمد تارمی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے آپ نے اعلیٰ علوم حاصل کر چکے تھے, آپ ان سے پھر پڑھنے لگے. پڑھتے رہے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, پڑھتے رہے لیکن دوران تعلیم ہی ان کا وصال ہو گیا. وصال جب ہوا تو آپ کمرے میں بند کر لیا خود کو. نماز کے لیے نکلتے, نماز پڑھتے, سوچتے رہتے پتہ نہیں کوئی علم باقی رہ گیا, شاید میں سارا ان سے پڑھ نہیں پایا, پتہ نہیں کون کون سے علوم رہ گئے جو میں نہیں پڑھ پایا. اتنا علم سے پیار. جب کئی دن گزر گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور تشریف لائے اور آپ نے ایک کاغذ شیخ وجیہ الدین کو دیا اور فرمانے لگے اس کے اندر تمام علوم کے نام درج ہیں, باقی جو بچا تھا ہم نے تمہیں سکھا دیا. تو شیخ وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کوئی فکر نہ ہوئی. کوئی بھی علم میرے سامنے آتا تھا, علم کی کوئی شک میرے سامنے آتی تھی, میں تھوڑی سی توجہ کرتا تھا, وہ سارا علم میرے اوپر واضح ہو جاتا تھا. اللہ اکبر جل شان. میرے پیر و مرشد جن سے مجھے خلافت ہے سید مدنی میاں شیخ الاسلام والمسلمین مفسر قرآن, آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر 24 سال علوم حاصل کیے. ان سالوں کی طرف آپ کا نام وجیح اشارہ فرماتا ہے. وجیح کے عدد بنتے ہیں 24 اور آپ نے 24 سال علم حاصل کیا. تو 24 سال کے اندر آپ نے 60 سے زیادہ علوم جو ہے وہ حاصل کر لیے. تو جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے پھیلائے. اگر وہ اپنے علم کو آگے پھیلائے گا نہیں تو دو چیزوں سے محروم رہ جائے گا, ایک علم کی ترقی سے محروم رہ جائے گا اور ایک ثواب سے محروم رہ جائے گا. علم آگے پھیلانا چاہیے. اب آپ نے علم پھیلانے کے لیے مدرسہ عالیہ علویہ کی بنیاد رکھی. اس کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا نہیں کیا. ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی قاضی ہیں, اچھا خاندان ہے, لوگوں سے نہیں مانگا, اپنی ذاتی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا. اللہ اکبر جل. اپنی ذاتی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا. مدرسہ جب بنایا پورے علاقے احمد آباد سب علماء نے آپ کو مفتی بنا تسلیم کیا. وہ اس دور میں مفتی کوئی بنتا تھا, سارے مفتی نہیں بن سکتے تھے, تو آپ کو مفتی کا عہدہ دے دیا. ایک 24 سالہ نوجوان احمد آباد کے اندر مفتی بن گیا. حیران کن بات ہے, یعنی کہ پورے علاقے کے اندر اگر کسی کا فتویٰ چلے گا تو وہ سید وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. آج تو یہ مفتی وہ مفتی وہ مفتی, ہر علاقے کا مفتی الگ ہے. وہ یہ لگا پوری اسٹیٹ کے اندر, یہاں جو ہے ریاست کے اندر فتویٰ چلے گا تو ان کا چلے گا, یعنی آخری سائن جو ہے وہ انہی کے ہوں گے. اعلان کر دیا. آپ نے مدرسہ بنایا, مدرسے میں اب لوگ پڑھنے کے لیے آنے لگے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال دور دراز لوگوں کو پتہ چل گیا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی جو پاکستان کے اندر جو لاہور ہے, لاہور سے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے سید وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں خانپور میں جایا کرتے تھے. اللہ اکبر جل. کچھ ہی عرصے میں آپ کا مشہور ہوتا ہے. ایک بیچ پڑھ کے گیا, دوسرا بیچ آ گیا, انہوں نے جا کے مدرسہ بنا. 80,000 طلباء نے آپ سے علم حاصل کیا. اللہ اکبر جل. 80,000 طلباء کو علم شریعت عطا فرمایا. 64 سال تک آپ پڑھاتے رہے. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج 10 دن کی چھٹی پہ, آج 5 دن کی چھٹی پہ, بلکہ شاہ من اللہ سے تو میں یہ سن رہا تھا کہ آپ اپنے مدرسہ سے پوری زندگی کے اندر 4 مرتبہ ہی باہر نکلے ہیں. یہ میں ان سے سنا میں نے. تو آپ نکلتے ہی نہیں, بس پڑھاتے رہے. 948 ہجری جب آئی, یہ سال آپ کی زندگی کا ایک زبردست دور تھا. علم میں آپ اپنے آپ کو منوا چکے تھے, کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا.
کہ علی ثانی کا خطاب آپ کو دے دیا گیا، علم میں اتنے مرتبے پر فائز ہے. لیکن یہ 948 ہجری کا سال ایک عظیم موڑ لایا آپ کی زندگی کے اندر. دربار ہو یا بازار، جب کبھی ذکر ہوتا علم کا تو آپ کا ذکر ضرور ہوتا، گردنیں جھک جاتی. شریعت کے معاملے میں آپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا. بادشاہ تک کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی فتویٰ صادر کرے کہ جس میں آپ کی مرضی نہ ہو. ہر فتویٰ میں آخری دستخط آپ کے ہی ہوتے. تمام علماء اگر کسی مسئلے میں فیصلہ کروانا ہوتا تو فیصلہ صرف کرے گا تو شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کرتا. اور بادشاہ کے دربار میں آپ کا اثر کتنا تھا؟ آپ نکلتے نہیں تھے، آپ اصلی صوفی تھے. آپ کا کیا تعلق ان سے؟ دربار میں جایا نہیں کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ آپ کو مدرسہ چھوڑنا پڑا. وہ کون سی وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ، ایک آدمی آیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بیچارہ، اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اکلوتا بیٹا، اور بیٹا بھی بے گناہ. اب ایک بیٹا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، اور پولیس پکڑ کے لے جائے، سنگین جرم عائد کر دے، تو اب آپ روئے. باپ اتنا رویا، روتے روتے وہ آپ کے دربار میں خانقاہ کے اندر آ گیا. خانقاہ میں آیا اور اس انداز سے وہ رویا، آپ کو اس کے اوپر رحم آ گیا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا بے گناہ ہے، میں قسم دینے کو تیار ہوں، تحقیق کر لیجیے. آپ اس کے ساتھ چلے، فرمایا چل اٹھ، چلتے ہیں دربار کے اندر. تو آپ نے مدرسہ، ایک یہ وجہ تھی کہ آپ نے اس دن مدرسہ چھوڑا. گئے، سلطان کو پتا چلا، محمود کو، کہ شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دربار میں آ گئے. وہ تو اتنی تیزی سے چلا کہ سر پہ تاج بھی پہننا بھول گیا. آگے بڑھا، حضور آپ میرے دربار میں، حکم فرمائیے. فرمانے لگے ہم آئے ہیں اس لیے کہ اس کا بے گناہ بیٹا ہے، اس کو سزا دے دی جائے گی. تو سلطان کا جملہ ذرا سن لیجئے. کہنے لگا حضور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ گناہ گار بھی ہوتا تو آپ نے جو قدم ہمارے دربار میں رکھے ہیں، قدموں کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے. کتنی عزت ہوتی تھی علماء کی، کتنی عزت ہے اولیاء کی. اور آج کے دور میں ہم ولیوں کا مذاق اڑاتے. ایسے نہیں میرے نبی نے کہا ذکر الصالحین عبادت، ولیوں کا ذکر عبادت ہے. یہ حدیث ہے، ولیوں کا ذکر عبادت ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اس عبادت کے اندر. آؤ ہم اس عبادت کو پھیلائیں. ولیوں کا ذکر ہو. جب کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ فوراً ان کو پتہ چل جاتا. ایسے ہی جیسے آپ لوگوں نے آئی فون کے اوپر نمبر ڈائل کر دیا، وہ پھر توجہ فرماتے ہیں. اس چیز کو میں نے فیل کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو. یہ میں کوئی کرامتیں یا ویسی چیزیں بیان نہیں کر رہا. پڑھو تم ولیوں کو، تم خود فیل کرو گے کہ تمہارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے. سلطان نے فوراً چھوڑ دیا. یہ آپ کا اثر و رسوخ تھا دربار کے. ملا عبد القادر بدایونی کیا کہتے؟ یہ ملا عبد القادر جو ہیں یہ شاہی مورخ ہیں. انہوں نے چیزوں کو دیکھا، اسے لکھا. منتخب التواریخ ان کی کتاب کا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بے شمار مریض جو ہیں وہ آپ کے دربار میں، آپ کی خانقاہ میں آتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے اور آپ کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی تھی، وہ شفا پا جاتے. اور جو کچھ آپ کے پاس فتوح آتی، یہ فتوح کا لفظ جو ہے اکثر جب آپ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہے ہوں تو میں نظر و نظرانہ ویسے عرف عام میں بول جاؤں تو بول جاؤں، اصل لفظ اس کے لیے فتوح ہوتا ہے. وہ جتنی آتی تھی سب کی سب آپ تقسیم کر دیتے تھے. اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے، نہ اپنے لیے کچھ رکھتے تھے، سب تقسیم کر دیتے. یہ اور ملا عبد القادر لکھتے ہیں کہ یہ علوی نسب ہے، علوی نسب سے تھے، مگر اپنے نسب کو مسافر ہونے کی وجہ سے شہرت نہ دی. انہوں نے شریعت کی نہایت پابندی کرتے تھے. شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کی شرح یا حاشیہ نہ لکھا ہو. لو ملا عبد القادر بدایونی لکھ رہے ہیں. یہ منتخب التواریخ پڑھنا کبھی بیٹھ کے، آپ کو پتا چلے کہ یہ مغلوں نے کیا کیا، مغلوں سے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا. بڑی دلچسپ کتاب ہے، اسے ضرور پڑھیے گا. 948 ہجری میں وہ موڑ آیا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دربار میں کتنا اثر ہے، ویسے آپ کا کیا مقام ہے، تو وہ 948 ہجری میں پھر کیا مقام موڑ آیا. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کو چھوڑ دیا. گوالیار کو چھوڑ کر احمد آباد میں آ گئے، سارنگپور میں. احمد آباد میں جب آئے تو یہاں ایک مولوی صاحب تھے، بڑے ٹاپ کے عالم دین تھے، حدیث کے بڑے ماہر تھے، شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے سامنے ایک معراج نامہ آپ کا گزرا. وہ معراج نامہ جب آپ نے پڑھا تو جو شریعت کا عالم ہوتا ہے نا، وہ پھر ایسی باتیں جب ہو رہی ہیں تو سیکھ پا ہو جاتا ہے. یہ اس کا منصب ہے، اسے ہونا چاہیے، یہ اس کا منصب ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام جب چلے تھے آپس میں تو موسیٰ بار بار کیوں بولتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے عالم ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام ہر کام شریعت کے الٹ کر رہے ہیں. کشتی کے پھٹے کو اکھیڑ دینا شریعت کے الٹ ہے نا، کہ کسی کی چیز کو نقصان دینا شریعت کے الٹ ہے. ایک بچہ بیچارہ کھیل رہا ہے، اس کو پکڑ کے مار دینا شریعت کے الٹ ہے بھائی.
दीवार जो है वो बनाई और उजरत ना लेना, शरीयत की उलट है। शरीयत कहती उजरत लो। तो वो फौरन इतराज मूसा अलैहिस्सलाम क्यों करते थे? तो क्यों से खिदर अलैहिस्सलाम आगे से क्यों कहते थे काल अला मकुल्ला का इन्नका लन तस्तती माय सबरा, क्यों कहते थे? तो जो शरीयत का आलिम हो उसके ऊपर फर्ज है कि जब वो शरीयत के खिलाफ देखे तो वो ऑब्जेक्शन लगाए। तो शेख अली मुत्तकी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि शेख शाह मोहम्मद गौस गवालियारी ने गलत कहा, शरीयत के खिलाफ कहा है राजनामा के अंदर। उन्होंने उलमा को इकट्ठा करके दरबार से भी फतवा लिखकर कि यह आदमी मुसलमान नहीं है, उन्होंने दरबार में पेश किया, सुल्तान को पेश किया। सुल्तान से कहा कि इस बंदे के कत्ल का ऑर्डर जारी करिए। सुल्तान ने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता जब तक शेख वजीहुद्दीन इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, मैं कोई सजा का ऑर्डर जारी नहीं करता। अब यह फतवा जो है वो आपके पास पहुंचा। यह फतवा जो था, और इस फतवे के पहुंचने से पहले शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह के आने की खबर जो है वो शाह वजीहुद्दीन शतारी रहमतुल्लाह अलैह को मिल चुकी थी। आपने अपना मदरसा छोड़ा और आप उनको मिलने के लिए गए, ये दूसरी बार है। आपने अपने मदरसे को छोड़ा, छोड़ के आप उनके कमरे में गए। कमरे में जब पहुंचे, अंदर शाह मोहम्मद गौस गवालियारी हैं और शेख वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह, बस दो ही हैं। पूरी रात गुजर गई। पूरी रात जब गुजर गई, अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अब जो मैं बात अगली करना चाहता हूं वो मैं आपके भतीजे शाह हाशिम, मैं उनकी लिखी बात उनकी करना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया, अगर शेख से वो मुलाकात ना होती तो मैं मुसलमान ना होता, और जो मारिफत तमाम उम्र हासिल ना हुई एक शब में शेख गवालियारी ने सिखा दी। अब आप चूंकि पहले मिल चुके थे, तो जो ही शेख अली मुत्तकी का फतवा लिखा हुआ आया आपके पास कि साइन कर दीजिए, आपने फतवे को लेकर फाड़ दिया। शेख अली मुत्तकी को पता चला कि शेख ने तो मेरा फतवा फाड़ दिया। अब खुद इनके पास आए, कहने लगे शेख आपने मेरा फतवा क्यों फाड़ दिया? आपने उस बिदअती का साथ दिया। तो शेख वजीहुद्दीन ने शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया, कहने लगे सुनो, मैं उनसे मिल चुका हूं, मैं एक पूरी रात उनके साथ गुजार चुका हूं, और मुख्तसर तुम इतना समझ लो कि हम अहले काल हैं और वो अरबाब हाल हैं। शेख अली मुत्तकी खामोश हो गए। उन्होंने आगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोई एतराज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इनके इस जुमले से, शेख वजीहुद्दीन के जुमले से बोलने से शाह मोहम्मद गौस गवालियारी पर तमाम एतराजात क्यों खत्म हो गए? सुल्तान महमूद का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं, उसने फैसला क्यों नहीं किया? तो सुन लीजिए, ये शेख अली मुत्तकी जो हैं ये मदीना शरीफ में रहा करते थे, वहां हदीस पढ़ाया करते थे। जब ये हदीस पढ़ा रहे थे तो इस हदीस पे जब पहुंचे कि अल्लाह ताला हर 100 साल के रास के ऊपर एक आदमी को भेजता है जो तजदीद दीन करता है, तो तुलबा ने बीच में से पूछा कि उस्ताद मोहतरम आज के दौर में कौन है? आज के दौर में कौन है? तो कहने लगे कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। तो अक्सर औलिया कराम और आप लोगों को भी ये मैं बता रहा हूं, आपको जब कभी कोई मसला दरपेश हो, ये अबू अली सीना का तरीकाकार यही था, और ये बड़े बड़े जितने हमारे जय्यद आलिम दीन है उनका तरीका यही है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, दीन की है या दुनिया की है, हल नहीं हो रही ना, तहज्जुद में उठो, वुजू करो, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल वुजू के पढ़ो, उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ो, पढ़ने के बाद आप तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद जब पढ़ चुको तो आप अल्लाह से कहो, अल्लाह पाक ये मसला है, हल नहीं हो रहा, तो वो फिर हल होगा। ये आपकी पावर पर डिपेंड करता है, आप कितने पावरफुल हो। तो जितने आप पावरफुल हो उतनी जल्दी जवाब वापस आ जाएगा। तो तहज्जुद के वक्त आपने सवाल किया कि अब कौन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब आया कि इस वक्त शेख वजीहुद्दीन है। हाय हाय, तो शेख अली मुत्तकी ने फिर मदीना में पढ़ाना छोड़ा और आप अहमदाबाद में आ गए। अब कुछ बात समझ में आई कि तलाश करते 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 कि वजीहुद्दीन कौन है, तो आप यहां आ गए। अब यहां जरा समझ लीजिए, मुजद्दिद, ये जो मुजद्दिद होता है, मेरे मुर्शिद ने कमाल की तकरीर कर दी है। अब मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद न सुनी है उन्होंने। मुजद्दिद जो होता है, जब जवाल होता है तो जिस सुनन पर तो जो दीजिए, जिस सुन्नत पर
یا اسلام کے جس چیز کے اوپر زوال آ جائے، زوال سے مراد اس چیز کا زوال نہیں ہے، لوگوں کی ذہنیت سے جب وہ اتر جاتی ہے، لوگوں کے معاشرے میں جب اتر جاتی ہے، تو اس چیز کو پھر سے ان کے دماغ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس معاشرے کے اندر وہ سنت ہو یا اسلام کا کوئی عمل ہو، اس کو پھر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے۔ اب جو مجدد ہوتے ہیں، وہ مجدد کبھی ایک چیز کو اجاگر کرے گا، کوئی مجدد ہوگا جو 2 چیزوں کو اجاگر کرے گا، کوئی ہوگا جو 3 چیزوں کو اجاگر کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں، اور ان کا نام محی الدین عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے۔ تو مجدد جو ہوتا ہے، یہ جب بھی کوئی چیز، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 100 سال پورے ہی ہوں گے، نہیں، جب بھی کوئی چیز نیچے ہو رہی ہوگی تو اس چیز کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، تو وہ بندہ پھر۔ اب دیکھیے مجدد جو ہیں ان کی لسٹ ہر ایک کے نزدیک ڈیفرنٹ ہے۔ مجدد کی لسٹ جب آپ پڑھیں گے تو ایک اب اورنگزیب عالمگیر کا نام بھی آئے گا، مغل بادشاہ جو تھا نا، اس کا نام بھی مجدد میں آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس مجدد نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنی تفسیریں لکھی ہیں؟ کوئی نہیں، نہ تفسیر لکھی نہ کتابیں لکھی، تو مجدد کاہے کے ہوئے؟ 500 علماء کو اکٹھا کر کے 500 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری لکھوایا۔ ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام انہوں نے اپنی لائف میں یہ کیا کہ جو تصوف اسلام کا تھا، یوگیوں اور سنیاسیوں کی چیزیں داخل ہو رہی تھی، تو اسلام کے تصوف کو بالکل خالص کر دیا اورنگزیب نے۔ تو یہ کام کیا، کام کسی نے کیا، اور مجدد اورنگزیب عالمگیر بن گئے۔ تو اب یہاں انہوں نے ایک کام کیا، تو بعض اوقات ایک سنت، تو مجدد کے لیے ایک چیز تو بہرحال یہ شرط ہے کہ جتنے آج تک مجدد آئے ہیں سب کی شکل سے نبی کا عشق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ شریعت کے بالکل وہ پابند ہوتے ہیں، وہ شریعت کے الٹ کوئی کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ اس کی پہلی شرط ہوتی۔ تو مجدد آپ کو بنایا شیخ وجیہ الدین گجراتی۔ تو شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ سے اس مجدد کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اور احمد آباد خانپور میں آپ کی ملاقات ہوگی اور یہیں رہ گئے۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے مل چکا ہوں، تو شیخ علی متقی باوجود اس بات کے کہ حدیث کے عالم ہیں، مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں، آپ نے ایک بات بھی دوسری نہ بولی، آپ واپس چلے گئے۔ تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ شیخ سید وجیہ الدین علوی شتاری حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی زندگی کو بدل دیا۔ تو شیخ علی متقی نے شیخ وجیہ الدین کو مجدد کہا ہے۔ تو مجدد ہمیشہ دوسرا بندہ مجدد کو کہتا ہے، مجدد خود کو مجدد نہیں کہتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر وہ خود کو مجدد کہہ رہا ہے تو وہ مجدد نہیں ہے۔ مجدد الفسانی کو مجدد کس نے کہا تھا؟ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی، 2 دروازہ سیالکوٹ کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے ان کو کہا تھا مجدد الفسانی، تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد عبد المقتدر بدایونی نے کہا تھا، پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے۔ ہر ایک نے تسلیم کیا، تمام اس دور کے جتنے ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے تھے سب نے اقرار کیا، ہاں اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو اجاگر، ابھی دیکھیے دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں، انہوں نے پگڑیوں کو دوبارہ عام کیا، نوجوانوں کے سروں پہ پگڑیاں پہنا دی، داڑھیاں نہیں تھی ان کی، داڑھیاں ان کے چہروں پہ رکھوا دی۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اجاگر کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نیچے گر رہی ہوتی ہے لیکن ہوتی نہیں۔ تو شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی متقی نے جب ان کے منہ سے غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ کی تعریف سنی تو اب چپ ہو گئے۔ تو کبھی کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے شیخ وجیہ الدین اتاری رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہا کرتے تھے علی متقی سے، کہتے تھے ظاہر شریعت پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی شیخ علی متقی کی، اور حقائق پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی ہمارے پیر یعنی شیخ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ کی نظر۔ شیخ وجیہ الدین بڑے بڑے علامہ آپ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے اور آپ کی تعریف کرتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، حدیث کی چین آپ تک ختم ہوتی ہے، آپ نے حدیث کے علم کو عام کیا، آپ بھی مجدد ہیں۔ کیوں؟ آپ نے حدیث کے علم کو عام کیا۔ اخبار الاخیار آپ نے لکھی، اس کے اندر آپ نے اولیاء کا تذکرہ کیا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، 65 تک تو لکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس صحیح کو قبول کرے۔ انتصاب و اعتقاد در تصوف بشیخ محمد غوث بود، اگرچہ مرید جائے دیگر بود۔ آپ کی اعتقاد اور انتصاب جو ہے تصوف میں شیخ محمد غوث گوالیاری سے ہے، یہ لکھ رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔
اور اس اعتقاد اور انتصاب پہ ان کو ناز تھا. می فرمودن کہ قبل از ملاقات شیخ خبر از خدا نداشتم، مرا کہ بخدا رسانید شیخ محمد غوث بود. مجھے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی، مجھے خدا تک پہنچایا تو شیخ محمد غوث نے پہنچایا. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ وجیہ الدین کا یہ جملہ تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو جو انڈیا والے حج پہ جاتے تھے نا تو وہ باہری جہاز ہوتے تھے نا تو گجرات جاتے تھے، گجرات سے پھر آگے ہوگا. فرمانے لگے کہ میں گجرات رستے میں پڑتا تھا تو میں نے شیخ وجیہ الدین کا نام سنا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے ملا اور میں نے ان کو ولی کامل پایا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں میں نے ان کو ولی کامل پایا. پاکستان والوں کتنے بڑے بڑے جید عالم ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہم ان کے نام جانتے تک نہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا ایک بڑا عظیم نام جس کی تعریف کر رہا کوئی تو ہستی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ آپ ولی کامل تھے، ریاضت بہت کرتے تھے، لکھنا پڑھنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا، علم سلوک میں آپ کی شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور نسبت تھی. آخری عمر کے اندر آپ کمزور ہو گئے تو آپ نے یہ سوچا کہ اب میں پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں، اب تو اتنے اساتذہ ہو گئے ہیں کوئی نہ کوئی پڑھا لے گا. آپ نے جب یہ پڑھانا چھوڑا تو آپ زیادہ تر آخری عمر میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، باقی یہ معقول چھوڑ دی، منقول پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی، حدیث آپ پڑھایا کرتے تھے. اب ظاہر ہے اس دور کے اندر جو حدیث پڑھاتے تھے تو پرانے دور کے اندر کوئی حدیث جب پڑھی جاتی تو خود بھی روتے رہتے تھے. میں نے تو ایسے ایسے بھی اساتذہ دیکھے ہیں، ایک حدیث ہے روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بن جاتی تھی. ایک حدیث پورے سبق میں ہوئی تو آپ جو پیار اور محبت سے حدیث پڑھاتے تھے تو آخری عمر میں جب حدیث پڑھانے آپ نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں بہت زیادہ، تو یہ سوچا کہ کوئی اور پڑھائے گا. تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. سید وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں حضور آ گئے. معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے وجیہ الدین جب تم حدیث پڑھاتے ہو نا ہم تیرے درس کو سنتے ہیں، تیرے حلقے میں بیٹھتے ہیں سنتے. اتنا جب کہا صبح اٹھے سید وجیہ الدین رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمانے لگے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اسے ختم کرتے ہیں، واپس لیتے، ہم حضور کی حدیث کو پڑھائیں گے. پھر آپ آخری دم تک پڑھاتے جن کے درس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں اس درس کا عالم کیا ہوگا، اس مدرسے کا عالم کیا ہوگا اور ان شاگردوں کا عالم کیا ہوگا. 902 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 997 کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا. خیر گاڈ نوز بیٹر. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ویسے 997 کہا ہے، پورا گجرات افسردہ ہو گیا. ان کے لیے یہ جملہ صادق آتا، موت العالم موت العالم. ایک عالم دین سچا جب دنیا سے جاتا ہے تو پوری دنیا مر جاتی ہے. یہ بات آپ پہ صادق آتی. عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہے. عمراء فقراء طلباء سب افسردہ تھے. آپ کا جنازہ اللہ اکبر ایک جمع غفیر، ہر ایک کی کوشش تھی کہ بس یوں جنازے کو چارپائی کو ہاتھ لگ جائے، یوں ہی لگا لیجیے. سب لوگ آئے، ہر ایک کی آنکھیں اشک بار تھی. صحیح کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے. آپ کی روح کف انسی سے پرواز کر گئی اور آپ کا فیض آج بھی جاری ہے. آخری سال کے اندر پانی کا مسئلہ بن گیا. پانی جو ہے وہ کچھ گدلا سا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ پانی پینے کو صاف مل نہیں رہا. اس وقت کیا وجد کا عالم تھا. آپ نے یوں زور سے اپنی وہ جو پرانے زمانے میں جو چھڑی ہوتی تھی نا اس کے آگے لوہے کا لگا ہوتا تھا، زور سے یوں مارا تو زمین میں سے پانی نکلنے لگا. فرمان لگے یہ پیو. اس کا ذائقہ بالکل زمزم جیسا، اور وہ کنواں 2 فٹ ہے. 2 فٹ دیکھیے. دو فٹ کنواں ہے اور اس سے پانی آج تک نکل رہا ہے. لوگ پی رہے ہیں، شفا بھی ملتی ہے اور پیاس بھی جو ہے وہ بجھتی ہے. صرف 2 فٹ کنواں، 2 فٹ کا. اتنا چھوٹا کنواں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. فیض جو ہے وہ آپ کا جاری. آپ کے جانے کے بعد آپ کے ایک مرید نواب مرتضی خان خانپوری نے پورا مزار جو ہے وہ آپ کا بنایا. یہ دیکھیے ذرا. پاکستان میں رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو دکھا دیا جائے کیونکہ وہ تو نہیں جانتے. یہ مین انٹرنس ہے، یہ مسجد کا جو ہے یہ احاطہ ہے. یہاں لوگ جو ہیں وہ آ کر نماز بھی بالکل دربار کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بھی ہے، نماز بھی وہاں ادا کی جاتی ہے. یہ تالاب ہے، یہاں وضو کیا جاتا ہے. پاکستان کی بھی جو پرانی مساجد ہیں ان کے اندر بھی تالاب ہوتا ہے. تو یہ جو بھی تاریخی مساجد ہیں ان کے اندر یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں
یہ اصل میں بچہ جو ہے وہ شکر کو چاٹ رہا ہے. جن بچوں کو لکنت ہوتی ہے وہ بچے یہاں لائے جاتے ہیں, یہ شکر کو چاٹتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. یہ ان کے رشتہ داروں کی جو ہے وہ قبریں بھی دربار کے اندر ہیں, لائن سے جو ہے وہ لگائے گی. یہ ہے اصل سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ نظارہ ہے. یہ دیکھیے یہاں سے, یہ دیکھیے بہت خوبصورت جو ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ جو ہے وہ براجمان ہے. آپ کے عرس کی تقریب جو ہوتی ہے اس وقت اگر آپ جائیں تو آپ کو بڑی رونق نظر آئے گی. اور یہاں کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو, صفائی کا خاص انتظام ہوتا ہے یہاں. یہ دیکھیے یہ ہے بہت پرانی جو ہے اسے بنایا گیا. یہ یہاں یہ ان کا روزہ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دروازہ ہے, یہ سیدھا ان کی قبر مبارک پہ جاتا ہے. اور یہ جو گنبد بڑا نظر آ جائے, جو چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ جو بڑا نظر آ رہا ہے یہ ان کی قبر انور کے اوپر ہے. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عرس کی تقریب ہے, اور اس کے اندر سید احمد بابا سجادہ نشین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ صندل لگایا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ صندل لگایا جا رہا ہے. تو جو ہے پلاسٹر کی تھیلیوں کے اندر بازار سے جو ہے وہ ملتا ہے, لیکن دربار کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر خالص جو ہے وہ منگوایا جاتا ہے. اور اس کے جو ہیں وہ دو طریقے ہیں قبر کے اوپر صندل لگانے کے. ایک طریقہ انڈیا کے اندر یہ رائج ہے کہ بڑے بڑے جو گڑوے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر جو ہے وہ پانی اور صندل کو آپس میں ملا کر اوپر سے قبر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر, کہ صندل کو نکال کر وہ پاؤڈر جو ہے وہ برادہ جو ہے وہ صندل کا اس کے اوپر جو ہے وہ ملا جا رہا ہے. صندل جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ دیر پا رہتی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے عرس کے اوپر کہ صندل کو پانی میں ڈال کے اوپر رکھا جاتا ہے, بعد میں صاف کر دیا جاتا ہے. اور ایک یہ طریقہ ہے جو سید شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر صندل کو لگایا جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے اوپر ہی وہیں اس کے ساتھ ہی. اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے شیشیاں پکڑی ہوئی ہیں, یہ سید احمد بابا کے ساتھ یہ بھی لوگ ہیں, اور وہ سائڈ والے بھی, یہ سب جو ہیں عطر جو ہے وہ عطر جنت الفردوس ہے اور قسم کی کافی ساری ہوتی ہیں, وہ عطر جو ہے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر یہ پھولوں کی اسپیشل جو ہے وہ چادر عرس کی تقریب کے اوپر منگوائی جاتی ہے, اور یہ چادر قبر مبارک کے اوپر جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ہری شاخیں جو ہیں وہ قبر کے اوپر لگائی تھیں کہ ان کی تسبیح سے جو ہے وہ سکون ملے گا. تو اسی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہری چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس لیے پھول جو ہیں وہ قبر کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ جب تک تازہ رہیں گے یہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اور تسبیح کی ضرورت تو گناہ گار کو ہوتی ہے, تو اولیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ اتنے اتنے پھول کیوں ڈال دیتے ہو؟ تو اللہ کے بندو, نبی کا کوئی گناہ تھا لیکن نبی پھر بھی نماز پڑھتے تھے, حضور پاک حج کرتے تھے, حضور پاک اللہ کی راہ میں دیتے تھے, حضور پاک قرآن پڑھتے تھے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہی جو آگے نیک ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو کس کو نہیں چاہیے کہ اللہ کا قرب مور قرب اور قرب ملے؟ تو یہ پھولوں کو اس لیے جو ہے وہ قبر پہ رکھا جاتا ہے. یہ دیکھ لیں سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایک جو ہے وہ چادر ڈالی گئی پھولوں کی, اب اس کے بعد یہ اوپر ایک اور ڈالی گئی. تو اسی طریقے سے چادریں جو ہیں وہ مرید اور خود ماشاءاللہ ان کے سجادہ نشین جو ہیں اور خاندان والے وہ خود ماشاءاللہ بڑے امیر ہیں. تو یہ چادریں جو ہے نا گلاب کے پھول کی بھی چادر جو ہے وہ لائی جاتی ہے. یہ دیکھیے یہ گلاب کے پھول کی چادر جو ہے وہ اب لائی جا رہی ہے. تو یہ سید احمد بابا صاحب ہیں سجادہ نشین, اور اس کی تقریب میں خاص طور پر جو ہے یہ سارا خاندان یہاں جمع ہو جاتا ہے. اب جو ان کے ہاشم پیر کے ہیں بیجاپور سے بھی, احمد آباد سے, یہاں امریکہ سے, جہاں جہاں رشتہ دار ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں, تو تقریب کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ اب چادر جو ہے یہ گلاب کے پھول کی چادر جو ہے وہ بنائی گئی پھولوں کی, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے چادر. تو وہ نیچے سے جو صندل ہے اس کی خوشبو, گلاب کی پھولوں کی خوشبو, عطر کی خوشبو, ماشاءاللہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے, اور تادیر بہت عرصے تک جو ہے یہ خوشبو آتی رہتی ہے. اور ابھی یہ آپ دیکھیں گے, یہ دیکھیے یہ ایک اور چادر جو ہے وہ دربار پہ ڈالی گئی. یہ آپ کو ایک رنگین ٹوپی نظر آ رہی ہے, یہ بہت بڑے اسی خاندان کے ہیں سید تنویر شاہ صاحب حسینی مدذل وال, بڑے زبردست اسپیکر ہیں احمد آباد کے اندر اور دوسرے بیجاپور میں اور بعض جگہ میں. ماشاءاللہ ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے, اور یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ابھی یہ دیکھیے ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ ہے ان کا, زبردست جو ہے. یہ میں تو 7 دن سے فاتحہ پڑھا ہوں, آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. کہتے ہیں کہ سید وجیہ الدین جب ان کا واسطہ دیا جاتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. میں سید وجیہ الدین شتاری علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے, اور میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.